والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ محتشم سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت میں محبت رکھی ہے، ایسی محبت کہ جو اس سے ہو، ایسی محبت جو اس کے لیے ہو، اور ایسی محبت جو اس کے کہنے پر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے بندوں کی محبت کاملہ کا ذکر کیا، فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان والے، اشد حبا للہ، یہ کائنات میں ہر شے سے بڑھ کے، ہر چیز سے بڑھ کے اپنے رب سے پیار کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا بندے پر حق ہے کہ اللہ نے بندہ بنایا ہی اس لیے ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرے۔ کائنات میں اللہ سے بڑھ کر بندے کی محبت، اللہ سے بڑھ کر بندے پر کسی کا حق نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کے رب کا حق ہے کہ بندہ رب سے محبت کرے۔ اور انبیاء کرام علیہم الرضوان نے اپنی امتوں کو نغمہ توحید سنایا، اور ان کے لوں لوں میں رب کی محبت کا بسیرا تھا۔ وہ ہمہ وقت اللہ کی تسبیح و تہلیل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، پیارے حبیب اپنے رب کا نام جپ، اپنے رب کا نام جپ، اسے یاد کر، اس کا ذکر کر۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، 1.25 نبیوں نے یہی کام کیا کہ نہ انہوں نے دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ سفر و حضر دیکھا، بس اللہ سے اس قدر محبت کی کہ اس کی محبت میں فنا تھے۔ اور یہی اس محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ نے بندے کو بنایا ہی اس لیے کہ بندہ اللہ سے محبت کرے، لیکن اللہ نے اس کا ایک کرائیٹیریا بتا دیا، ایک پیمانہ بتا دیا، بندہ اپنے مزاج کے مطابق محبت نہیں کرے گا۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہود اپنے طریق سے محبت کرتے تھے، نصارہ اپنے طریقے سے محبت کے دعوے دار تھے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، اگر تم میری محبت کا دم بھرتے ہو تو یہود و نصارہ کی طرح نہیں۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو حبیب آپ فرما دیجئے انہیں کہو فاتبعونی، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ۔ اور یہ اللہ کے ساتھ جو محبت ہے بندے کی، اس محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ جب بندہ رب سے محبت کرے گا تو بدلے میں اللہ بھی بندے سے محبت کرے گا۔ اللہ کا محبوب بننے کا بہت آسان نسخہ ہے، بہت آسان نسخہ۔ اللہ نے فرمایا کہ فاتبعونی، حبیب ان سے فرما دیجئے کہ میری اتباع کرو، بس رسول کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، سر سے پاؤں تک۔ تمہیں کسی سے لکھوانے کی نہیں
ضرورت پڑے گی کہ تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کے محبوب ہو، اللہ کے مقبول ہو، کسی سے نہیں لکھوانا پڑے گا، بلکہ رب ذوالجلال خود لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت اتارے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ اپنے بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے جبریل یہ جو فلاں بندہ ہے نا اس سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ کیسی محبت ہے کہ اللہ جبریل کو بلا کے اظہار محبت کر رہا ہے اور اپنے بندے سے محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ دنیاوی کی محبت کے تقاضے الگ ہیں، یہاں کوئی بندہ برداشت نہیں کرتا کہ میرے محبوب کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کے بھی دیکھے، لیکن وہ رب کی محبت بڑی انوکھی ہے۔ وہ جبریل کو بلا کے آرڈر دیتا ہے کہ جبریل تو میرا بندہ ہے، میری بندگی کرتا ہے، تو میری مخلوق ہے، تو فلاں شخص سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اور پھر یہاں تک بات نہیں رک جاتی، جبریل جا کے آسمان والوں کو بتلا دے کہ فلاں بندے کو اللہ نے اپنا بنا لیا ہے، فلاں بندہ رب کا بن گیا ہے، وہ اللہ کا محبوب بن گیا۔ اور جبریل ان کو جا کے کہے کہ فلاں بندہ رب کا محبوب بن گیا، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اے آسمان والو تم بھی پیار کرو، تم بھی محبت کرو۔ جبریل جا کے اعلان کرتے ہیں اور یہ بات آسمان والوں میں رک نہیں جاتی، بلکہ اللہ فرماتا ہے جبریل جا کے زمین والوں میں بھی منادی کر دے، اے روئے زمین والو فلاں بستی، فلاں علاقہ، فلاں محلہ، فلاں قصبہ، فلاں شہر، فلاں جگہ، فلاں بن فلاں اللہ کا محبوب بن گیا ہے، اللہ اسے محبت کرنے لگ گیا ہے۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر وہ بندہ لوگوں کی نگاہوں میں بھی مقبول ہو جاتا ہے، پھر وہ بندہ زمین پہ چل رہا ہوتا ہے لیکن اس کے عرش پہ چرچے ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، قیامت کے دن ہر بندے کو یہ خواہش ہوگی نا کہ اس کو جنت میں اعلیٰ جگہ ملے، اس کو جنت میں اعلیٰ و عرفہ مقام ملے۔ سرکار نے فرمایا کہ دنیا میں جو بندہ جس سے محبت کرتا ہوگا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور جو خاص اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، جو اللہ کے بندے ہوں گے، جو اللہ سے پیار کرتے ہوں گے، تو قیامت کے دن اللہ انہیں اپنے قرب خاص میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ محبت کا تقاضا ہے، اور محبت کے صوفیاء نے، علماء نے، عشاق نے بڑے مرتبے بیان کیے۔ مجھے محبت کے باب میں ایک بات بڑی پسند ہے، محبت کا کم سے کم درجہ یہ ہے، چاند جاگ کے بیٹھو، محبت کا کم سے کم درجہ یہ ہے، کم سے کم، کہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا اپنا سر ہتھیلی پہ رکھ کے محبوب کے قدموں میں جا کے رکھ دے۔ یہ ادنا درجہ ہے، یہ اعلیٰ درجہ نہیں ہے، یہ محبت کا کم سے کم درجہ ہے۔ اور پھر محبت میں پھر میں نہیں ہوتی، کیونکہ محبت میں جو ہے نا وہ محبت میں گم ہو جاتی ہے۔ محبت میں پھر انا نہیں ہوتی، اپنی خواہش نہیں ہوتی، اپنی چاہت نہیں ہوتی، بلکہ محب اپنا سب کچھ محبوب کے نام کر دیتا ہے، یعنی اس کا دل، اس کی جان، اس کی روح، اس کا جسم وہ اس کا نہیں رہتا، وہ محب کا ہو جاتا، وہ محبوب کا ہو جاتا، اور پھر کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ جس سے محبوب ناراض ہو جائے۔ لوگوں کائنات میں سب سے بڑے محبوب وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کی محبت کا اللہ نے خود آرڈر دیا، حکم دیا، فرمایا اے میرے بندو تمہاری محبت میری بارگاہ میں مسترد ہے، اس وقت تک مسترد ہے جب تک کہ تم میرے محبوب کو اپنا محبوب نہ بنا لو۔
جب تک کہ تم تاجدار کائنات سے محبت نہ کر لو، جب تک تم رسول کائنات کی اتباع میں نہ آ جاؤ، رسول کائنات سے پیار نہ کر لو. اور یہ محبت جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس کا پھر کیا تقاضا ہے کہ بندہ کسی سے محبت کا دعویٰ بھی کرے اور پھر ساتھ یہ بھی کہے کہ نہیں مجھے آپ سے محبت تو بڑی ہے لیکن مرضی میں اپنی کروں گا. ایسی محبت قبول ہوتی ہے؟ بولو، ایسی محبت قبول ہوتی ہے؟ بندہ کہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں لیکن مرضی میں نے اپنی کرنی ہے. تو آج کے اس درس محبت میں یہ پیغام محبت ہے آپ کے لیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دعویٰ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کریں اور شکلیں ہم اپنی مرضی کی بنائیں، لباس ہم اپنی مرضی کے پہنیں، ہمارے کردار اپنی مرضی کے ہوں. یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے محبوب کی محبت کا، تاجدار کائنات کی محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ سر سے پاؤں تک محبوب کے رنگ میں رنگ جاؤ. سر سے پاؤں تک، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. تو محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت کا اولین تقاضا یہ ہے کہ پھر محبوب کا حسن و جمال سامنے نگاہوں میں جما کے تصویر یار کو دل و دماغ میں پختہ کیا جائے. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کیا کام کیا؟ یہی کام تو کیا نا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کے انگاروں پر احد احد کی صدائیں کیوں لگاتے تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے محبوب کی جو تصویر تھی نا اس کو دماغ میں پختہ بٹھا لیا تھا. جب وہ ان پہ ظلم کرتے تھے انہیں محبت میں اور نشہ آتا تھا، جب وہ ان کو مارتے تھے انہیں اور لطف آتا تھا، جب وہ انہیں اذیت دیتے تھے ان کو اور محبت کا رنگ چڑھتا تھا. ان کے سامنے تصویر یار آتی تھی، وہ یہی کہتے تھے کفار کو، اوے کفار مارو مارو مار مکاؤ میں اے ہو سبق سناواں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں. تو اس لیے محبت کا یہ تقاضا ہے، محبت کا، اللہ سے محبت کا یہ تقاضا ہے. اللہ فرماتے کہ میری بارگاہ میں تمہاری محبت تب قبول ہوگی جب میرے رسول کی بارگاہ میں آؤ گے. اور پھر رسول کی محبت، رسول کی بارگاہ میں محبت اسی وقت قبول ہوگی جب سر سے لے کر پاؤں تک رسول کائنات کے نقش قدم کو اپنایا جائے. صبح سے شام تک 24 گھنٹے کے اندر، سفر و حضر کے اندر، اپنی نجی زندگی کے اندر، اپنے روزمرہ معمولات زندگی کے اندر، کاروبار زندگی کے اندر، اپنے سکول کالج یونیورسٹیز کی لائف کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر، اس سارے ماحول میں جب بندے کے سامنے مصطفیٰ کا رنگ ہوگا نا تو پھر وہ اپنی محبت کے کمال درجے پر فائز ہوگا. اور پھر انداز یہ ہوگا کہ جب وہ دنیا سے جائے گا آواز آئے گی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اوے پاکیزہ روح، اوے اللہ سے پیار کرنے والے سچے دوست، اوے اللہ کے حبیب کے سچے حبدار، اے پاکیزہ روح لوٹا رب کی طرف، تیرا رب تیرا خود استقبال فرما رہا ہے. اس لیے اللہ کی محبت کا تقاضا ہے اس کے حبیب کی غلامی اختیار کی جائے. نوجوانوں، آج کے درس محبت میں اس پیغام کو دل و دماغ میں بٹھاؤ. شکل وہ نہیں بنانی جو اپنی پسند کی ہو، شکل وہ بنانی ہے جو محبوب کی مرضی کی ہو. شکل وہ بنانی ہے جو سرکار کو پسند ہو. چہرہ ویسے نہیں بنانا، چہرہ ویسے نہیں بنانا کہ جیسے معاشرہ کہہ رہا ہے، چہرہ ویسے نہیں بنانا جیسے گھر والے کہہ رہے ہیں، چہرہ ویسے نہیں بنانا جیسے دوست کہہ رہے ہیں. چہرہ ویسے بنانا ہے جیسے اللہ کو پسند ہے اور اللہ کے رسول کو پسند ہے. یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے. آج کے درس میں
کون کون نیت کرتا ہے کہ وہ اپنی شکل ویسی بنائے گا جیسی اللہ نے اس کے لیے پسند کی ہے؟ پکی نیت کون کون کر رہا ہے آج کے درس میں؟ انشاءاللہ اپنا چہرہ، محبت کی ایک نشانی بتا رہا ہوں آپ کو. محبت کی ایک نشانی یہ ہے کہ بندہ جس کو مانتا ہے نا اس کی بھی مانتا ہے. جس کو مانتا ہے، رب کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ رب کو ایک مانے. یہ بات ادھوری ہے. پوری بات یہ ہے کہ بندہ رب کو بھی مانے، رب کی بھی مانے. اور ہم سرکار کو تو سب مانتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ سرکار کو مانتا ہے، لیکن اس محبت کا تقاضا یہ ہے، وہ محبت ادھوری ہے. وہ محبت پوری تب ہوتی ہے کہ جب بندہ سرکار کو بھی مانے اور میری سرکار کی بھی مانے. تو اس لیے آپ نے آج نیت کر لینی ہے. میں ہاتھ اٹھوانے کا قائل نہیں ہوں، میں وعدے اور حلف لینے کا قائل نہیں ہوں. ہمارے استادوں نے، میں ضمناً یہاں بات کر رہا ہوں، 2006 کے اندر میں کراچی کے اندر اپنے استاد گرامی سے تفسیر پڑھ رہا تھا تو فرعون کا ذکر آیا. حاجی صاحب سننے والی بات ہے. فرعون کا ذکر آیا تو 16واں سپارہ استاد پڑھا رہے تھے تو فرعون کا ذکر آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون نے اپنی گود میں اٹھایا تو جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑی اور اس کو کھینچا. تو فرعون سمجھ گیا کہ یہ بچہ ہے، کوئی خاص بچہ ہے، اس نے میری داڑھی کیوں کھینچی. تو میں نے یہاں رک کے استادوں سے سوال کیا. میں نے کہا کہ کیا فرعون نے بھی داڑھی رکھی تھی؟ میرا سوال کیا تھا؟ کیا فرعون کی بھی داڑھی تھی؟ تو استادوں نے مجھے اس پر قرآن اور سنت سے دلائل نہیں دیے، بلکہ ایک جملہ فرما کے آگے بڑھ گئے. فرمانے لگے بیٹے یہ جو داڑھی ہے نا یہ مرد کی علامت ہے. یہ داڑھی کیا ہے؟ مرد کی علامت ہے. داڑھی کیا ہے؟ مرد کی علامت ہے. یہ 1-2 نبیوں کی نہیں، کم و پیش 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت ہے. کتنے نبیوں کی؟ 1.25 لاکھ نبیوں کی. اور یہ واجب کے درجے میں ہے. جو شخص سرکار کی سنت کا، اس سنت کا تارک ہے، کیونکہ اس کو منڈوانا یہ گناہ کبیرہ ہے. اس کو منڈوانا کیا ہے؟ گناہ ہے. اور یہ ایسا گناہ ہے جو فار ایور 24 گھنٹے انسان گناہ میں رہتا ہے. 24 گھنٹے. اور چلیں ایک محبت کی بات کیے دیتا ہوں. سارے محبت والے بیٹھے ہو، بولو یار، بولو سبحان اللہ. محبت کا تقاضا یہ ہے نا کہ کیا ہر کوئی دل میں یہ خواہش نہیں لیے بیٹھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زیارت کروا دیں؟ ہر کوئی یہ تڑپ لیے بیٹھا ہے نا. تو ایک لمحے کے لیے میرا آپ سے بڑا باریک سوال ہے، کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر فی زمانہ اس زمانے میں جلوگر ہوتے اور ہمیں کوئی کہتا کہ فلاں جگہ سرکار کی زیارت ہونی ہے تو وہاں چلے جاؤ، تو کیا یہ جو ہم نے غیر مسلموں والی شکلیں بنائی ہوئی ہیں یہ شکلیں لے کے ہم سرکار کے سامنے جا سکتے؟ جواب دینا، دل سے جواب دینا، اوپر سے نہیں کہنا. کبھی نہیں جا سکتے نا. تو یار پھر یہ تو ذہن میں رکھو نا، یہ جو زندگی کے مسئلے ہیں یہ یہاں ختم ہو جانے ہیں. قبر میں جب ماں چھوڑ آئے گی، باپ چھوڑ آئے گا، بہن چھوڑ آئے گی، بیوی بچے سب وہ دہانے پر اوپر مٹی ڈال کے لے او یار حوالے رب دے پڑھ کے آ جائیں گے. تو قبر میں تو رسول اللہ نے آنا ہے. تو پھر اتنی بات تو ہونا. باقی جو سیاکاریاں ہیں وہ تو بڑے بڑے پاپ جب حشر میں کھلیں گے رسول کائنات اپنی چادر رحمت میں ان جرائم کو چھپا دیں گے. لیکن قبر میں اتنی بات تو ہونا کہ صفائی کے نمبر تو ہونا، سرکار دیکھیں اور دیکھ کے خوش ہوں، کہیں فرشتوں جانے دو اسے اپنا ہی ہے. اتنی بات تو ہونی چاہیے نا، اتنی بات تو ہونی چاہیے نا. تو اس لیے سرکار کی محبت کا تقاضا یہ ہے، اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سرکار کے رنگ میں رنگ جاؤ.
اور اللہ نے جو سرکار کی محبت میں رنگ جاتا ہے نا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے صبغۃ اللہ، اور اس پہ رب کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے سونا رنگ کسی کا نہیں ہے۔ اور وہ رنگ کیا ہے؟ وہ مصطفی رنگ ہے، وہ مصطفی رنگ ہے۔ اس رنگ میں رنگے جاؤ، اللہ سے محبت کرو، اللہ کے حبیب سے محبت کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ میرا بن جائے، میرا محبوب بن جائے، تو پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ چھوتا ہے، پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مانا؟ کہ پھر جب بندہ دیکھتا ہے، نگاہیں تو بندے کی ہوتی ہیں، طاقت خدا کی ہوتی ہے۔ بندہ بولتا ہے، بول تو بندہ رہا ہوتا ہے، اس میں طاقت خدا کی ہوتی ہے۔ سن بندہ رہا ہوتا ہے لیکن طاقت خدا کی ہوتی ہے۔ ہاتھ بندے کے اٹھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں جلوے خدا کے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اللہ سے محبت کریں، اللہ سے محبت کریں۔ اور محبت کا پہلا کرینہ یہ ہے، محبت کا سب سے کم تر کرینہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، یہ کم تر کرینہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلا درجہ یہ ہے کہ جس سے محبوب نے روکا اسے رکنا ہے، اور جس چیز کا محبوب نے آرڈر دیا وہ کرنا ہے۔ اور یہی محبت ہے، یہی محبت ہے۔ محبت یہ نہیں ہوتی کہ بندہ کہے نہیں یا اللہ تجھے تو مانتا ہوں، تو تیری نہیں مانتا، تو پھر محبت میں جھوٹا ہوا نا، محبت میں سچا تو نہیں ہے۔ سچی محبت یہ ہے کہ جس سے پیار کریں پھر دل و جان سے پیار کریں۔ اور یہ جو دنیا کی ساری محبتیں یہ ہیچ ہیں، یہ ادھر رہ جائیں گی۔ قبر و حشر میں اللہ کی محبت کام آئے گی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کام آئے گی۔ میں محبت سے آپ کو ایک مثال دے کے اپنے مضمون کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج دیا اور وہ انسانی روپ میں آیا اور اس نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ کیا کیا؟ اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ تو جب ذکر ہوتا رہا، آپ نے دیکھا کہ ایک بڑی محبت والی آواز آ رہی ہے، کوئی میرے رب کا نام لے رہا ہے، کوئی میرے رب کا کوئی نام لے رہا ہے۔ تو آگے بڑھے تو دیکھا ایک خوبصورت نوجوان وہ اللہ کا نام لے رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ میں رب کا نام لے رہا ہوں۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کہا کہ ایک مرتبہ اور لے لو نام، مجھے بڑا مزہ آیا، بڑا لطف آیا، میں بہت محظوظ ہوا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ کہا کہ یار یہ جو میرا آدھا ریوڑ ہے یہ تمہیں دے دوں گا۔ تو محبت کے بدلے میں آدھا ریوڑ دے دیا۔ تو جب اس نے ایک مرتبہ پھر کہا تو محبت کا نشہ اور آ گیا۔ کبھی یار کٹ کے بھی لذت آتی ہے، ہاں لذت آتی ہے اگر بندہ کٹے مصطفیٰ کے قدموں میں، کٹ کے بھی مزہ آتا ہے اگر بندہ کٹے رب کے نام پہ، مزہ آتا ہے، نشہ آتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی محبت میں اور مستغرق ہوئے۔ کہا کہ یار ایک مرتبہ اور نام لے لو۔ کہا کیا دو گے؟ کہا یہ سارا ریوڑی دے دوں گا۔ اس نے پھر نام لیا، محبت میں اور لطف آیا۔ محبت میں من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی زبان پہ پھر کسی غیر کا نام نہیں ہوتا، ہر وقت محبوب کا ہی نام ہوتا ہے، ہر وقت محبوب کا نام ہوتا ہے۔ جس سے وہ محبت کرتا ہے پھر اسی کو یاد کرتا ہے۔ تو جب پھر نام لیا، ریوڑ دے دیا، تو محبت میں پھر مزہ آیا۔ فرمانے لگے یار بیلیا ایک مرتبہ اور نام لے لے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اب تو ابراہیم تمہارے پاس بچا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو بکریوں کا ریوڑ تو نے لیا ہے
تجھے ساتھ چرانے والا بھی تو چاہیے نا. تو میرا من لے لے لیکن ایک مرتبہ رب کا نام سنا دے. میں اپنا آپ تیرے سپرد کرتا ہوں. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنا آپ اس نوجوان کے حوالے کیا تو پھر ہی تو صدائے دل نواز رب کی طرف سے آئی نا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اور ہمارے نام پہ سب کچھ لٹانے والے تو عام نہیں ہے, تو نے تو رب کی دوستی کے لیے یہ کیا نا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اور ابراہیم اللہ نے تجھے اپنا دوست بنا لیا ہے. تو اس لیے اللہ سے محبت کرنی ہے, اللہ کے حبیب سے محبت کرنی ہے, اور محبت ویسے کرنی ہے جیسے صحابہ نے کی ہے. میں صرف ایک مثال دے کے اپنے درس کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کائنات میں سب سے بڑھ کے سرکار سے محبت کی ہے, سب سے بڑھ کے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے چلے گئے نا تو پتہ کیا ہوا, آپ ہر وقت سرکار کی یادوں میں تڑپتے رہتے تھے, کیونکہ کوئی لمحہ حضور سے جدا تو گزرتا نہیں تھا. تو اب تنہائیاں تھیں, یادیں تھیں. تو ایک دن آپ کی زوجہ محترمہ رات کے وقت آئی اور آپ کے حجرے میں دیکھا, بڑا دھیان کیا دائیں بائیں سارے گھر میں. کہا ابو بکر کسی چیز کے جلنے کی بو آ رہی ہے, کسی چیز کے جلنے کی بو آ رہی ہے. تو میں نے پورا گھر چھان مارا ہے, تو تمہارے اس کمرے سے اس کی بو آ رہی ہے. تو آپ اشک بار ہوئے. آپ نے فرمایا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں جل رہا, ابو بکر کا دل اس کے یار کی محبت میں جل رہا ہے. ابو بکر کا دل سرکار کی محبت میں جل رہا ہے. اور وہ اس قدر, جس جگہ پہ حضرت صدیق اکبر لیٹتے تھے نا, تو وہ اس قدر آہیں آپ لیتے تھے, تو جو آپ کے حجرے کی چھت تھی نا اس کا رنگ سیاہ ہو گیا تھا. یہ محبت ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان والو ایمان لاؤ. ایمان لانے کا مطلب یہ ہے اے ایمان والو لفظی کلمہ ہر کوئی پڑھدا, دل دا کلمہ کوئی ہو. اللہ اللہ تو سارے کرتے ہیں نا, اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. مجھے آ رہی ہے؟ لفظی کلمہ ہر کوئی پڑھدا, اللہ اللہ تو ہر کوئی کرتا ہے. اللہ کو اپنے اندر اتارنا ہے, لو میں اتارنا ہے, اس کو اپنی ذات میں نقش کرنا ہے, اور پھر اس کی محبت میں خود کو فنا کرنا. اور جو اللہ کی محبت میں فنا ہو جائے, صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بیسیوں سینکڑوں واقعات ایسے ہیں اللہ کی محبت کے. اولیاء کاملین کی ساری زندگیاں وہ اللہ کی محبت میں گزر جاتی ہیں. اور پھر ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سے رب راضی ہو جائے, ہم سے رب راضی ہو جائے. رب کو منانے بیٹھے ہو یا تاک رات میں صرف چاند رات کو ہار پہنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ رب کو منانے بیٹھے ہو تو پھر اپنی زندگیوں میں اس ذکر کو لازم کر لو, اللہ سے محبت. اور پھر ایک بات آخری یہاں بڑی میں گہری کرنے لگا ہوں کہ اللہ سے محبت اور اللہ کے حبیب سے, اور پھر دنیا میں بھی اگر کسی سے محبت کا معیار رکھنا ہے نا, من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے. جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے. من کان للہ, جو اپنے آپ کو رب کے حوالے کرتا ہے اور پھر رب اپنی محبتیں اس پہ نچھاور کرتا ہے, پھر رب اپنی رحمتیں اس پر اتارتا ہے, اس کو اپنی آغوش محبت میں لیتا ہے, کیونکہ وہ پھر اللہ کا محبوب بن جاتا ہے, اور پھر اللہ کا مقبول بن جاتا ہے. اور دنیا میں بھی محبت ہونی چاہیے کسی سے بھی, اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. اور یہ جو اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے, قیامت کے دن اس محبت کا میل ہوگا, یہ محبت تلے گی وزن میں, نامہ اعمال میں. قیامت کے دن 2 لوگ لائے جائیں گے, 2 لوگ, اور انہیں سوئے جنت لے کے جایا جائے گا. سوئے جنت پوچھا جائے گا کہ اعمال میں
کوئی اتنے بھاری اعمال تو نہیں ہیں، تو بتلایا جائے گا کہ انہوں نے دنیا کے اندر ایک دوسرے سے ملے تو نہیں تھے، لیکن ایک دوسرے سے محبت اللہ کے لیے کرتے تھے۔ ہماری محبت اللہ کے رسول سے ہے، ہم سرکار سے ملے نہیں ہیں۔ ہماری محبت صحابہ سے ہے، ہم صحابہ سے ملے نہیں ہیں۔ اہل بیت سے ہے، اہل بیت سے ملے نہیں ہیں۔ امت کے جلیل القدر محدثین، مفسرین، ائمہ، علماء، صوفیاء، اولیاء سے ہے، ہم ملے نہیں ہیں۔ قیامت کو یہ محبت تلے گی انشاءاللہ، قیامت کو اس محبت کی قیمت پڑے گی۔ تو اس لیے دنیا کے اندر بھی محبت کسی سے اپنی نفسانی خواہش کے لیے نہیں رکھنی، کیونکہ نفسانی خواہش کی محبت کا انجام گناہ ہے، اور جو اس کی رضا کے لیے محبت ہوتی ہے اس کا انجام گناہ نہیں ہے، بلکہ اس کا انجام اللہ کی رضا اور اللہ کے حبیب کی رضا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنے حبیب کی پکی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔